میں تمہارے سامنے لوگوں کے دکھڑے سناؤں نا جن کے 2 بچے ہیں, پیسہ بہت ہے. ابھی ایک واقعہ سامنے آیا, کیونکہ پرانا واقعہ سامنے تو پہلے آیا لیکن پرانا ہے, اب سنانے میں وہ لوگ ہائی لائٹ نہیں ہوں گے جن کی بات ہو رہی ہے, ان کی غیبت نہیں ہوگی. ڈیفنس میں واقعہ ہوا, 1000 گز کا بنگلہ تھا صاحب کا, 2-3 بچے ان کے, ایک بیٹی 1-2 بیٹے ہوں گے. بہت پڑھایا, بہت لکھایا, ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ کیا. دین اور مذہب کو سکھانا نہیں ہے. بچے ابا سے سیکھ لیتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے, کیونکہ اب بچوں کو پتا ہے ابا نے نسل روکی ہے پیسہ بچانے کے لیے, اپنا خرچہ بچانے کے لیے. توکل اعتماد ابا نے نہ منہ سے کبھی نکلا اور نہ کبھی ابا نے سکھایا, تو اٹ مینس پیسہ ہی سب کچھ ہے. بچوں کو مولویوں کے پاس بیٹھنے سے روکا, تبلیغ میں جانے سے روکا. او بھائی اصل چیز بیٹا کچھ بن جاؤ, انسان بن جاؤ. تبلیغی جماعت میں 40 دن لگا کے رہو گے, کیا بنو گے؟ نمازی بنو گے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ انگریز جو چاند پہ پہنچا ہے نمازی بن کے پہنچا ہے یا تعلیم حاصل کر کے پہنچا ہے؟ بولو نا. انگریز چاند پہ پہنچا تو کیا تبلیغ میں چلا لگایا تھا اس نے جو چاند پہ پہنچا ہے؟ بیٹا وہ سائنٹسٹ بنا ہے, تو تم بھی سائنٹسٹ بنو, تم بھی انجینئر بنو. تم کہاں پہنچو گے؟ ہو سکتا ہے مریخ پہ پہنچو. تو وہ بچے ماشاءاللہ بہت کچھ پہنچتے, مریخ پہ تو نہیں لیکن امریکہ پہنچ گئے. وہ ایک پڑھ لکھ کے امریکہ چلا گیا, ایک جاپان چلا گیا, بیٹی چلی گئی پتہ نہیں کہیں یورپ میں چلی گئی. اب وہ صاحب کیا ہوا, جب ریٹائرمنٹ کی عمر آئی ہے, 60 سال کی عمر آئی ہے, اب وہ گھر میں بند ہو کے بیٹھ گئے. اب وہ بیچارے کہیں لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے. اب تنہائی اور دیوار, جو 1000 گز کا بنگلہ ہے نا, اس کی دیواروں نے ان کو کھانا, یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں. میاں بیوی اکیلے, بڈھا بڈھی بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی پھر ہم جیسوں کو دیکھتے ہیں, ہم جیسے فنڈامنٹلسٹ بنیاد پرست غریبوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ مولوی اتنے بچوں کو لے کے گھوم رہے ہیں, کوئی بیٹا ہے کوئی پوتا ہے, یا مولوی ٹائپ کے لوگ, اس کی بہویں ہیں, اس کے داماد ہیں, اس کے نواسے ہیں, اس کے پوتے ہیں, گھر بھرا ہوا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا, جب دیواریں نا 1000 گز کے بنگلوں میں گیا ہوں, یہ بیڈ روم, یہ بیڈ روم, یہ بیڈ روم, یہ بیڈ روم, دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں. مجھے وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے, ابے اتنے بڑے بڑے گھر بندہ ہی نہیں ہے, اس سے تو ہمارا چھوٹا گھر اچھا ہے. وہ بزرگ نے جو ہے نا, جب 60 سال کے ہو گئے, دیواروں نے ان کو کھانا شروع کیا. تو کتے کا آپشن ابھی ہمارے ہاں اتنا, کتے کا کلچر اتنا پھیلا نہیں ہے. انگریز تو وہ اولاد کو فون کر کے بلاتا ہی نہیں ہے کہ میری تنہائی دور کرو, وہ ڈائریکٹ بازار سے کوئی اچھا سا کتا خرید کے لے آتا ہے, یا پہلے سے پالا ہوا ہوگا اس کو. وہ چونکہ مسلمان تھے, انہوں نے کہا جب میرے پاس 3 بچے ہیں تو میں کتا کیوں پالوں, میں کتا کیوں پالوں. تو انہوں نے اپنے بچوں کو فون کیا, بیٹا میں اب تنہائی کے ٹائم گزار رہا ہوں, میں چاہتا ہوں تم لوگ پاکستان سیٹل ہو جاؤ. میرے بیٹے بیٹیاں, بہویں داماد, تم بیٹے ہو تو شاید تمہاری شادیاں ہوں گی, بچے ہیں تمہارے, تم لوگ بہوؤں کے ساتھ ادھر آ جاؤ. یار مجھ سے نہیں رہا جا رہا. بیٹوں نے کہا ابا پاکستان کے حالات دیکھیں, کائنڈلی آپ ایسا مت کریں. اصل کیا ہے, ترقی اکنامکلی انسان کو کیا ہونا. آپ نے تو اپنی جوانی گزار لی, ہم آپ کے پاس آ جائیں اور اپنا فیوچر ہم کیا کر دیں, تباہ کر دیں. آپ کہہ سکتے ہیں ان کو چاہیے تھا ابا کو وہاں بلا لیتے, ابا نہیں جانا چاہتے. جس نے جہاں زندگی گزاری ہو بڑھاپے میں, تو وہ وہیں اسی جگہ سے محبت کرتا ہے نا. بہت مشکل ہوتا ہے, یہ تو جوانوں کے کام ہے. انہوں نے کہا میں نہیں جا سکتا یہاں سے. ان کو پتا تھا وہاں جاؤں گا میرا پتہ نہیں بچے پوچھیں گے بھی کہ نہیں پوچھیں گے, یہاں تو کم از کم اپنا گھر تو ہے. بیٹی کو بھی بلایا, بیٹے کو بھی کوشش کی, کوئی بھی نہیں آیا. یہ جو واقعہ سنا ہے چوکیدار نے سنایا ہے. چوکیدار نے دیکھا یار یہ بوڑھا آدمی, وہ بیچارہ گاؤں دیہات کا آدمی, اس نے کہا یار ہم نمک حرامی نہیں کرتے, میں نے 10 سال اس کی چوکیداری کی ہے. تو غریب آدمی تھا لیکن غیرت مند تھا, تو میرا فرض بنتا ہے میں اس بوڑھے کی کیا کروں, خدمت. اس کی میں نے ملازمت کی ہے, کہتے ہیں اس کا نمک کھایا ہے. اس نے اس بوڑھے کی خدمت کی, ایک انسانیت کے ناطے اس کے ساتھ بیٹھ جاتا کہ یار میرا سیٹ ہے. بہرحال کوئی لالچ نہیں تھی اس کی نظر میں, بیٹھ کے گپ شپ لگا لیتا, کوئی خدمت کر لیتا, کہیں ہسپتال لے جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو اس ڈیفینس کے اس سیٹ کو خیال آیا کہ یار میری اولاد سے تو یہ چوکیدار بولو زیادہ اچھا ہے. اس نے غیرت والا کام کیا. وہ اس چوکیدار جس کی میرا خیال ہے 30,000 بمشکل تنخواہ ہوگی, پورا 1000 گز کا بنگلہ, ساری پراپرٹیاں مکمل اس کے نام کر کے ہینڈ اوور کر دی کہ ان بے غیرتوں کو جن کو میں بلا رہا ہوں کہ میری تنہائی دور کرنے کے لیے یہاں آ جاؤ, ان کو میرا بڑھاپے پہ مجھ پہ ترس. یہ نہیں دیکھ رہے کہ آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں تو کس کی وجہ سے کھڑے ہیں, باپ کی وجہ سے کھڑے ہیں. اس سے تو یہ چوکیدار اچھا ہے.
تو کہہ رہے اس نے, اس چوکیدار نے خدمت کی, پوری کروڑوں کی جائیداد کس کو دے دی, دے کے ہینڈ اوور بھی کر دی, تیری ہے یہ. ابا کی بلاخر ڈیتھ ہو گئی, آ گئے تینوں ماشاءاللہ, بہت نیک تھے, چاند پہ قدم رکھنے کی پلاننگ تھی ان کی. تو چاند پہ پھر غربت میں تو نہیں جاتا نا آدمی, فوراً آ گئے اور آتے ہی کہا کہ بھئی یہ بنگلہ تھا ابا کا, فلاں چوکیدار نے کہا آپ کا کچھ بھی نہیں ہے, کیس ویس ہوا, سارے ڈاکومنٹ اس کے نام تھے. آج وہ چوکیدار لائف کو کیا کر رہا ہے, انجوائے. ایسا ہی کرنا چاہیے ان کمبختوں کے ساتھ. مجھے بڑی خوشی ہوئی, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے عبرت حاصل کر لو. کیا خیال ہے؟ میں نہیں کہہ رہا اپنے بچوں کو پڑھائیں نہیں, بھائی نسل مت روکو, اللہ پہ توکل کرو, کھلائے گا. ہمارے بچے بھی تو پڑھ رہے ہیں نا, سارے بچے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, حفظ بھی کر لیا اور اسکول بھی جا رہے ہیں. جب اسکول کے پیسے نہیں تھے تو نہیں بھیج رہا تھا, میں نے کہا گھر میں ٹیوشن پڑھیں گے. جب پیسے اسکول کا کچھ انتظام ہو گیا, میں نے کہا چلو اب چلے جائیں گے. اور میٹرک کے بعد ارادہ ہے کسی کو جامعۃ الرشید میں داخل, جو وسائل ہوں گے تو کر لیں گے, نہیں ہوں گے تو کوئی بات نہیں. بھائی نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, تو ہم کیوں, اللہ کا جو حکم ہے ہم اس کو فالو کریں گے. تو ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں ہے. نہیں, اللہ میاں کہہ رہے ٹینشن لینے کا نہیں ہے, تو پھر کس لینے کا کیوں ہے پھر ٹینشن؟ ٹینشن جو اللہ کی طرف سے آئے وہ لیا کرو بھائی. اب اللہ کی طرف سے اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے. بعض جیسے مولانا طارق صاحب کا بیٹا بیچارہ جوانی میں چلا گیا, اب یہ ٹینشن کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. اس میں وہ بیچارے غمزدہ ہو گئے, پھر بھی زبان سے وہ ناشکری کی بات نہیں کر رہے. یہ اس طرح کی ٹینشنیں ہر ایک کو آتی ہیں, لیکن یہ تھوڑی جو دیندار ہوتے ہیں وہ جلدی اس ٹینشن سے نکل آتے ہیں. اللہ پہ سوچ کے, توکل کر کے, صبر کر کے. بے دین آدمی اس میں مر جاتا ہے. تو ایک تو حادثات کی یا اس طرح کی وہ تو سب کے ساتھ ہو سکتی ہیں, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. لیکن زیادہ تر ٹینشنیں ہم نے اپنے اوپر خود مسلط کی ہوئی ہے. تو اللہ پہ توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو, شادیاں بھی دبا کے کرو, بچے بھی اسپیڈ سے پیدا کرو. ہاں پھر ان کی تربیت کی فکر بھی کرو, خالی ایکسیلیٹر پہ پاؤں مت رکھو. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے برے ماحول میں نہ بیٹھنے دو. یہ جو چور ڈاکو نکلتے ہیں نا بچے, یہ وہ نہیں ہوتے جو 2-10 بچے تھے تو سنبھل نہیں رہے تھے. یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ 2 ہوتے ہیں تو بھی سنبھالنے کی فکر ہی نہیں ہوتی. تو چرسیوں میں بیٹھ رہے ہیں, ڈاکوؤں میں گھوم رہے ہیں, تو پھر تو ایک بچہ بھی ہوگا وہ بھی بگڑے گا. تو زیادہ ہوں گے تو آپس میں کھیلنے دو, ان کو ادھر ادھر تعلق نہ رکھنے دو. اس نظر رکھو. تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اچھے نکلیں گے. پھر بھی نہ نکلیں تو بھائی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں ٹھیک کر سکے, تو ہم اور آپ کہاں سے کر سکتے؟ کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ پہ جو توکل کرے گا خوش رہے گا, جو توکل نہیں کرے گا تو وہ برباد ہو جائے گا اور تنہائی کاٹے گی اس کو.